الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فیضان درود و سلام کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات وحط عنہ عشرہ خطیات، یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف کے عوض اللہ عز و جل 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ دیکھیے، سخی جب کچھ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا، اور جب خطا معاف فرمائے گا تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہی خطا معاف فرمائے گا۔ در حقیقت مولا کریم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اس کی رحمت اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے مختلف بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، تاکہ امت کی نجات پر محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو۔ ان بہانوں میں سب سے مؤثر، مفید اور رب کی رحمت کو متوجہ کرنے والا درود مبارکہ ہے، جس پر جملہ اولیاء کاملین اور علماء متقدمین و متاخرین پابند رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے دفتر سے اگر گناہوں کو مٹانا ہو اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھانا ہو تو درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر کوئی بلندی چاہتا ہے، ہر شعبے میں رفعت چاہتا ہے، ہر مقام پر عروج چاہتا ہے۔ اے بلندی کے طلبگارو، آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو۔ انشاءاللہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بلندی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایت کے مطابق اللہ عز و جل ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عوض 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا مولا اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ جو شخص اس کے محبوب پر ایک بار درود پڑھے تو رب قدیر اس درود پڑھنے والے بندے سے اس طرح پیار فرماتا ہے کہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پتہ چلا درود شریف ایسا عمل ہے جو کوئی اس کی کثرت کرے، اللہ عز و جل کی رحمت اس پر برسنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فضائل درود کے تعلق سے کنز الاعمال میں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے خبر دی، جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے
اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 بار اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فرشتہ درود پڑھنے والے کے حق میں وہی الفاظ کہتا ہے جو وہ آپ کے حق میں کہتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ فرشتہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حق تعالی نے جب سے آپ کو پیدا کیا اسی وقت سے وہ فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑھے وہ فرشتہ جواب میں کہے کہ تجھ پر بھی خدا کی رحمت نازل فرمائے، خدا تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ خود دیکھیں کہ درود شریف پڑھنے کا حکم سن 2 ہجری میں صادر ہوا، لیکن درود پڑھنے کا صلہ دینے کے لیے وہ فرشتہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں درود شریف کی کیسی قدر و قیمت ہے اور اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے حق تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود و سلام پیش کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ بڑوں سے قریب اور چھوٹوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مالداروں، اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والوں سے ہر کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا کے نام نہاد بڑے لوگوں سے قریب ہو کر انسان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ روپیہ، کچھ شہرت اور کبھی اقتدار کی کرسی، لیکن دنیا میں بڑے کہلانے والے یا سمجھے جانے والے لوگ اکثر خود ہی کنگال ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا جسے بنایا ہے وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر لمحہ جن کا مرتبہ بلند ہوتا ہی جاتا ہے۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا حضور نے امتی کو خود سے قریب ہونا۔ درود شریف کی کثرت کرنے والا انشاءاللہ وہاں سب سے زیادہ قریب ہوگا جہاں پر ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام لوگوں کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔